بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اس قرآن کے اندر ایک پتے کی بات ہے ہر ایسے بندے کے لیے جو ایک دل رکھتا ہے یا پھر وہ اپنی سماعت اسی کو دے دے اس حال میں کہ وہ اس پر پوری طرح حاضر ہو۔ سب سے خوشگوار سفر وہ سفر ہے جس میں انسان اپنے خالق کی طرف بڑھتا اور مسافتیں طے کرتا ہے۔ اس پر ہماری پچھلی مجلس میں گفتگو ہو چکی ہے۔ قلوب کی زندگی، قلوب کا زندہ ہونا۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر قرآن مجید کو بارش سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ بارش جو ہے وہ مادی طور پر زندگی کی غذا ہے۔ زندگی کی پرورش کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ آسمان سے بارش برسے، اس کے بعد پھر زندگی لہلہانے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے قلوب کی دنیا میں قرآن مجید کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بارش برستی ہے جس سے بہت ساری ہریالی اور زندگی زمین کے اوپر وجود پاتی ہے۔ پچھلی نشست سے متصل ہمارا جو تھا وہ یہ تھا کہ جب قلوب کو زندگی ملنے لگتی ہے تو اس کی کچھ علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں پر ایک کنیکٹنگ پوائنٹ ہم ذکر کرتے چلیں۔ وہ دیکھیے، سب سے بڑھ کر یہ جو بارش آسمان کی ہے، یہ جو قرآن مجید ہے اور اس کے اندر تدبر کے بارے میں خاص طور پر بات کی تھی ہم نے، میں پھر اس پر ہیمرنگ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا بہت بڑا محل نماز ہے، قیام اور سجود۔ قیام میں اس کو ریسیو کیا جاتا ہے، اس پیغام کو، قرآن مجید کو پڑھنے کا محل ڈوب کر اور اس کے اندر گہرا جا کر اور وجد میں پہنچ کر تو دنیا و ما فیہا سے بالکل کٹ کر اللہ رب العزت سے اس کے یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کو وصول کرنے کا عمل یہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس پر جو آپ کے اندر سے جو عبادت اور تسبیح اور خالق کی تعظیم کا اور سپاس کا جو سارے کا سارا جو ایک لاوا ابلتا ہے، وہ اس کا صحیح ترین محل جو ہے وہ سجود ہے۔ اس وجہ سے بہت جگہوں پر نماز کو کہا ہی قیام اور سجود کہا گیا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اچھا، تو یہ آپ کو یہ ایکسرسائز، یہ تمرین آپ کو کرنی ہوگی اور اسی سے ہی انشاءاللہ العزیز وہ چیز حاصل ہوگی جس کو ہم قلوب کی زندگی کہتے ہیں۔ اس پر میں کل بھی تھوڑی عرض کر چکا ہوں کہ خلوت آپ کے لیے بے حد و حساب ضروری ہو جاتی ہے۔ اہل علم نے بہت ساری احادیث کی شرح کے تحت یہ بات کی ہے کہ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے، فرض نمازوں کو جماعت کے اندر اور پورے جو ہے وہ مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنا جتنا زیادہ باعث ثواب ہے، اسی طریقے سے نوافل کو خلوت کے اندر ادا کرنا اور جماعت سے نکل کر بس آپ ہیں اور آپ کا معبود ہے اور ایک ایسی جو ہے گوشہ گمنامی کے اندر جا کر اللہ کے ساتھ ایک راز و نیاز کرنا، تو کہتے ہیں جتنا فرض نمازوں کا اجر جماعت میں بڑھتا ہے اتنا ہی نفل عبادتوں کا، نمازوں کا اجر جو ہے وہ خلوت کے اندر بڑھتا ہے۔ یہ بالعموم ایک عمل سا ہو گیا ہے کسی وجہ سے کہ ہماری پوری کی پوری نماز جو ہے وہ اگر اللہ کسی کو ہمت دے دے تو وہ سنتیں تک جو ہے نا وہ مسجدوں میں ہی ادا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جائز ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن صحابہ کا بالعموم دستور یہ تھا کہ اپنی نفل نمازوں کے لیے وہ خلوتوں کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ ہے نماز کے اندر سے اس دولت کو مسلسل ڈھونڈنا۔ مل گئی تو یہیں ملے گی، اگر کچھ پڑا ہوا ہے آپ کے لیے تو وہ یہی ہے، ملنا ہے تو یہاں سے ملنا ہے، اور اگر نہیں ملتی ہے
تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جہاں سے یہ چیز ملے۔ اہل علم نے کہا کہ جب آپ کا قلب جو ہے وہ توجہ محسوس کرتا ہے نماز کے اندر، تو یوں سمجھو کہ در کھل گیا۔ وہ جو بڑا بادشاہ ہے اس کے در پہ آپ جاتے ہیں، بسا اوقات آپ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل وہاں پر حاضر نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جس وقت آپ کا دل اس خالق کی طرف کو متوجہ ہو جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ در جو ہے وہ کھل گیا۔ کہتے ہیں وہ موقع ہے کہ پھر پورا بندہ زور ڈال دے اس کو اللہ رب العزت کی تعظیم میں، حمد میں، تسبیح میں، اور جو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ پیرائے اس کے آگے عرض کرنے کے قابل ہیں وہ آپ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس دولت کے لیے آپ کو مسلسل اللہ سے درخواستیں کرنی ہوتی ہیں، عاجزی کے ساتھ ان کے، تو کیونکہ پہلے تو یہی طے کر لیں کہ یہ کوئی دولت بھی ہے، چیز ابھی تک اگر نہیں ملی ہے، پتہ نہیں زندگی کتنی گزر گئی ہے، تو یہ بے حد پریشان کن بات ہے۔ اور اگر یہ اس کی ایک علامت اہل علم نے کہا یہ ہے کہ جتنی یہ ملتی ہے اتنی بھوک اور بڑھتی ہے۔ اچھا، یہ ویسے ہر چیز کے ساتھ ہے کہ جتنی آپ کو ملے اس سے آپ کی تسلی ہونے کی بجائے آپ کو اور زیادہ کے لیے طلب ہوتی ہے، تو یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ اچھا، تو جو اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہے اس کے حوالے سے اہل علم نے خاص طور پر اس دعا کا ذکر کیا ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد یہ یمن سے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شرک کرتے تھے اس کے حوالے سے ان کو خاص طور پر جھنجھوڑا، ان کی آنکھیں کھلیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تم کو ایک دعا سکھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اور میرا والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب بات ہماری ختم ہونے والی ہوئی تو میرے والد نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھ کو کوئی خاص دعا عنایت کریں گے، کوئی دعا خاص سکھائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بہت مختصر سی دعا ہے، اور اصل میں یہ وہ طلب ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اچھا، یہ رشد کیا ہے؟ رشد جو ہے وہ ضلال کا متضاد ہے۔ ضلال کسے کہتے ہیں کہ آپ راہ بھٹکیں، آپ کو راستہ ملنے، آپ خالق تک پہنچ نہیں پا رہے اور ادھر ادھر کی خاک آپ چھان رہے ہیں، اور بالعموم انسان اسی حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا، راستہ پا جانا، بھلائی کا سراغ پا لینا، یہ ہے رشد۔ اچھا، تو کہا کہ اللہم الہمنی، خدایا مجھ کو الہام کر دے، میرے دل کے اندر ڈال دے۔ یہ بہت ایک لطیف چیز ہے اور بہت پاکیزہ دل ہی کے اندر یہ القاء ہوتی ہے اور اس کا الہام ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی وہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ توفیق کیسے ملتی ہے؟ ان کا اس کا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ توفیق کیسے؟ یہ بس خدا کی عنایت ہوتی ہے، آدمی مانگتا رہتا ہے تو آخر اللہ انسان کو یہ دے دیتا ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے رشد کا الہام مانگنا، تو الہام بس دل کے اندر اللہ رب العزت ڈال دے، اس کا القاء کر دے، اللہم الہمنی رشدی، میرا جو بھلائی پانے کی جو صلاحیت ہے اور جو اس کی قدرت ہے تو خدایا وہ مجھ کو تو القاء کر دے۔ وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور اس کے اندر جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے انسان کے اپنے دل کا، اپنے نفس کا شر۔ یہ ایک بہت بڑی، انسان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے غلیظ مادوں سے بھر دیا ہوا ہے تاکہ اس کے اندر کا جو حسن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پردوں کو ہٹا کر اور غلاظتوں اور فاسد مادوں سے پاک ہو کر اللہ رب العزت تک پہنچے۔ تو یہ ہے ہی اللہ کو پانا ایک خالص مجاہدے کا نام۔ اچھا، تو اس میں جو رکاوٹ ہے بہت اوقات یہ جو ہے کہ جی پتہ نہیں یہ ماحول برا ہے، ٹھیک ہے ماحول برا ہوگا، وہ جی ہماری بہت ساری گالیاں نظام کو جاتی ہیں، گویا یہ کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کے کھاتے میں اپنے بہت سارے قصوروں کو، گناہوں کو ڈالا جا سکتا ہے، یہ نظام ہی برا ہے۔ اچھا جی فلاں وجہ ہوگی، اچھا ہر چیز کی اپنی وجہ ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ نظام کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے یا ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا دشمن میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا علاج ہو؟ اچھا، یہ جب نظام سونے کا بھی بن جائے کسی وقت، اور بسا اوقات تاریخ کے اندر ہوا ہے، تو کیا روسیہ وہاں پر نہیں ہوئے ہیں؟ کیا بدبخت وہاں پر نہیں ہوئے ہیں؟
اور کیا جب ظلم، جاہلیت جو ہے، اندھیرے، سرکشی، ظلمت حد سے بڑی ہوئی ہو، تو کیا خدا وہاں پر لوگوں کو چراغ نہیں دے دیتا رہا؟ وہ جو بی بی ہے وہ فرعون کے محلات میں رہتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت سے مسلسل جو ہے وہ یہی دعا مانگتی ہے کہ خدایا مجھے رب نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. خدایا اچھا محلات اتنے بڑے، یہ کسی بھی خاتون بیبیاں بھی مطلب ظاہر ہے ہماری شاید بات سن رہی ہوں، لیکن کوئی بھی یہ جو یوتھ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے جو کلائمیکس ہے نا، تصور ہے کچھ پانے کا، وہ اس بی بی کو اس کے ہاں حاصل ہے. وہ جو آپ شاید کبھی بھی نہیں پا سکتے وہ اس کے ہاں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ بالکل اس کو ایک نگاہ غلط انداز سے بھی دیکھنے کی روادار نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ خدا اس سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ خدا یہ روشنی دے دے تو فرعون کے محلات کے اور اس کی چکا چوند کے ہوتے ہوئے بھی خدا بندے کو آخرت کی وہ روشنی اور اپنی بندگی اور محبت کا وہ نور عطا کر سکتا ہے. اچھا، اور اگر یہ عطا نہ ہونے والا ہو تو مدینے کے اندر وہ ماشاءاللہ ہماری نعتیں بر صغیر کی ساری وہ مدینے کے اندر بھی منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ مسلسل رہتا ہے. اچھا، تو ہدایت کے بغیر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی محروم رہ سکتا ہے. تو اس وجہ سے پھر کیا ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. خدایا وہ جو رشد و ہدایت ہے اس کا القاء کر دے میرے دل کے اندر، اور میرے نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے. تو نماز اور قرآن مجید اور دعا، یہ ہے وہ چیز کہ جس پر آپ کو ایک محنت کرنی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جو نو آموز ہوتا ہے، بگنر ہوتا ہے، اچھا اس کو بہت آئیڈیل جو ہے صورتحال پہلے دن سے نہیں دستیاب ہوتی. بسا اوقات اس کا دل نہیں لگتا، لیکن وہ کہتا ہے میں نے اس در سے اٹھنا نہیں. اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عرصہ گزر جاتا ہے کہ در جو ہے اس طرح کھلتا نہیں ہے جس طرح وہ سنتا ہے کہ جی اللہ والے جو ہیں وہ یوں بھر بھر کر وہ پیتے ہیں وہ جام محبت سے، ان کو ایسا ایسا لطف آتا ہے، ایسی ایسی عنایتیں اس پر اترتی ہیں عبادت کے اندر، دعا کے اندر، تسبیح کے اندر، کہ بندہ سن کر ہی پاگل ہو جاتا ہے. اچھا، مجھ پر یہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جلدی آپ کو نہیں کرنی ہے. بسا اوقات معبود جو ہے وہ آپ کا صرف اس معنی میں اس حوالے سے ہی امتحان کرتا ہے کہ اس کے اندر طلب کتنی پختہ ہے اور اس کی مانگ جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے. کیا ایسا ہے کہ آپ نے کچھ دیر محنت کی، کچھ دیر کوشش کی، تو کوئی خاص دل نہیں لگا، کوئی لطف نہیں آیا، تو آپ نے کہا چھوڑو جی یہ کام تو یہ تو ہونے کا نہیں ہے؟ یا پھر آپ نے کہا کہ یہاں سے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں ہے، یہاں ہی بیٹھنا ہے اور یہاں سے ہی کچھ پانا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی سورس اور کوئی منبع ہے نہیں ہے اس قلب کی زندگی کا. تو یہ تھے کچھ محنت اور کوشش کے محور جو اس دولت کو پانے کے لیے اہل قلوب جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں. اب اس کے بعد اس کی جو علامات کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس سے اگلی مجلس ہے وہ ابھی اس کا بڑا حصہ ابھی باقی ہے انشاءاللہ. تو اگلی مجلس میں ہم اسی پر انشاءاللہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.